السلام علیکم. فارمی گپ شپ کے ساتھ عبدالرؤف حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ جس طرح سے عید الاضحیٰ جو ہے وہ قریب آ رہی ہے اور بہت سارے ہمارے جو کسان دوست ہیں وہ بکرے اور اس طرح کے جانور جو ہیں وہ پالتے ہیں سارا سال تاکہ وہ عید پہ سیر حاصل منافع جو ہے وہ حاصل کر سکیں. تو آج ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے کہ جتنا یہ 2 مہینے رہ گئے ہیں تقریباً، تو اس میں جانوروں کی جو خوراک ہے، فیڈنگ ہے، وہ کیا ہونی چاہیے اور اس میں کن کن احتیاط جو ہے وہ ضرورت ہے. جی اور سے وعلیکم السلام. بھائی میں آپ کو پہلے چھوٹا سا ایک ڈیٹیل بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو عید کے لیے جانوروں کی ہم لوگ تیاری کرتے ہیں اس میں زیادہ تر کن چیزوں کو اور کن کن عوامل کو ہم مد نظر رکھتے اس چیز کو ہم منافع بخش بنا سکتے ہیں. صحیح. اس میں سب سے پہلے ہم لوگ جو عید کے لیے موسٹلی جانور سیل ہوتا ہے وہ اپنی خوبصورتی کی بنیاد پر زیادہ سیل ہوتا ہے بجائے کہ وہ وزن کے حساب سے سیل ہو رہا ہو. تو اس میں ہم لوگ اس کا رنگ، اس کی نسل اور اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. اس میں پھر کچھ ہمارے سنت کے عوامل ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ وہ کوئی مذہبی رہنما ہمارے زیادہ علماء کرام زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں، لیکن ایک بائی پروفیشنل ان چیزوں سے ریلیٹڈ کرتے ہوئے میں آپ کو چند چیزیں بتا دیتا ہوں. اس میں سب سے بڑی جو 2-3 چیزیں ہیں اس میں یہ ہے کہ جانور کا سینگ نہ ٹوٹا ہو، کان نہ کٹا ہوا ہو، اور اس میں اس کو کسی قسم کا ڈیمیج نہ ہو فزیکلی جو اپیرنٹ میں نظر آ رہا ہو. جی بالکل، یعنی کہ صحت کے اعتبار سے جی اور اس کی ساخت کے اعتبار سے وہ خوبصورت جو ہے وہ جانور، اور یہ سنت ہے اور یہ قرآن پاک میں بھی اس کے متعلق بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد اب ہم لوگ آتے ہیں کہ جو چیز آئی کیچنگ ہوتی ہے وہی لوگ اپنے رب کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں. تو اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے جو میدانی علاقے ہیں ان میں خاص طور پہ جو وائٹ کلر ہے، بغیر سینگوں والے جانور ہیں، ان کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. صحیح. تو اس میں گلابی بہت زیادہ ہے اور اس کا ریٹ بھی ماشاءاللہ سے بڑا اچھا لگتا ہے اور وہ ویٹ گین بھی کرتا ہے. اور اس کے علاوہ بیتل ہے، اس میں مکھا چینی ہے، پاک فیصل آبادی بیتل ہے. تو یہ کچھ نسلیں ہیں جن کو ہم لوگ اسپیشلی عید کے لیے پریپیئر کرتے ہیں اور یہ زیادہ منافع دے کے جاتی ہیں آپ. ٹھیک. ہاں، لیکن جو جیسے ہی یہ نسلیں خوبصورت ہیں یہ نازک مزاج بھی ہیں. تو ان جانوروں کو آپ بہت زیادہ بڑے ریوٹ میں چڑھائی پہ نہیں لے کے جا سکتے. ان کی سٹال فیڈنگ زیادہ ہے اور ظاہری بات ہے ان کا حجم بڑا ہے، تو پھر آپ کو ان کے حجم کے حساب سے ان کو خوراک بھی اچھی دینی پڑتی ہے. صحیح. تو بعض تو ان کے بارے میں تو ایسا بھی مشہور ہے کہ یہ بڑا نخریلا جانور ہے جو بکرا ہے. تو اس حساب سے ہم لوگ ان کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ جو ٹیڈی وغیرہ ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کو چرائی کے لیے لے جائیں، دیسی ہیں ان کو آپ چرائی کے لیے لے جائیں. جو بیتل وغیرہ یا آپ کا گلابی ہے، راجن پوری گلابی ہے، اس کو آپ کوشش کریں کہ سٹال فیڈنگ کروائیں آپ اس کو. اچھا، سٹال فیڈنگ یعنی تھوڑا جی ہاں جی، وہ مطلب آپ اس کو گھر میں کھرلی پر اچھی خوراک مہیا کریں. صحیح. ہاں، اس کو آپ باہر گھمائیں، اس کو واک کا ایک ٹائم دیں، کیونکہ یہ جتنے بھی آپ کے ریومیننٹس ہوتے ہیں جن کے معدے کے 4 حصے ہوتے ہیں، جگالی والے جانور ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ ٹائم چلنا بھی چاہیے. ادروائز اگر یہ ایک ہی جگہ بندھے رہیں گے تو ان کو افارے جیسی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. صحیح. اور خاص طور پہ ان دنوں میں جب آپ کے پاس آخری 2-3 مہینے ہوتے ہیں، جس کی بات آپ ابھی کر رہے تھے کہ آخری 3-4 مہینے جو ہیں وہ ہم لوگ اس کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ ان کو ہائی پروٹین ڈائٹ دے رہے ہوتے ہیں، ہائی انرجی ڈائٹ دے رہے ہوتے ہیں. اور اگر جانور ایک ہی جگہ پہ بیٹھا رہے گا تو اس میں افارا وغیرہ ہو سکتا ہے. اور موسٹلی کیسز میں ہمارے جہاں جب ہم لوگ فل گرین دے رہے ہوتے ہیں، پورا دانہ جانور کو کھلا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ جانور کو افارا ہو جائے. تو اس لیے میں اپنے جتنے بھی کسان بھائی دوست ہیں ان کو ایک مشورہ دوں گا کہ جب بھی جانوروں کو آپ کوئی بھی دانہ، وہ دال کی شکل میں ہو، وہ کوئی بھی گرین جو بھی آپ ان کو آفر کر رہے ہیں، گندم، مکئی، کچھ بھی، تو ان کو پیس کے دیں، وہ ان کو اس کا دلیا بنا کے ان کو آفر کریں. ایک تو جانور کو کھانے میں آسانی ہوگی اور اس کے بعد اس کو ہضم کرنے میں بھی اس کو آسانی ہوگی. اس کے بعد ٹھیک ہو گیا.
اچھا یہ ہے کہ یہاں پہ کمرشلی بھی لوگ پالتے ہیں جانور، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمارے وہ اپنے گھریلو لیول پہ، یعنی کہ اپنے جانور جو رکھے ہوتے ہیں کہ قربانی کریں گے، تو ان کے مطلب اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ کمرشل لیول پہ کیا کرنا چاہیے اور گھریلو لیول پہ جو جانور پالے ہوئے ہیں تو ان کی کیا فرق ہوتا ہے، ان میں کیا اس میں آپ کو تھوڑا سا بتا جو باتیں آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکل اعتبار سے بہت ضروری ہیں. جی اچھا، ان میں سب سے پہلے جو بھی جاندار ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ چھوٹا جانور ہے، بڑا جانور ہے، اس کے رہنے کی جگہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر تو اس کے رہنے کی جگہ کمفرٹیبل ہے، وہ آرام دہ جگہ پہ رہے گا تو اس کی پرفارمنس اچھی آئے گی. نہ کہ وہ سٹریس والے جگہ پہ رہے گا تو وہ اس کی پرفارمنس ویسی اچھی نہیں ہو سکتی. وہ دودھ کے معاملے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ گوشت کے معاملے میں بھی ہو سکتی ہے. تو ایک تو آپ یہ کوشش کریں جب بھی جانور پالیں تو آپ رش والا ایریا نہ ہو، پرسکون جگہ ہو جہاں پہ جانور کھائیں پئیں اور اس کے بعد بیٹھ کے سکون سے جگالی کر سکیں. اور دوسرے نمبر پہ سردی یا گرمی کے حساب سے جانوروں کو ویسا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے. مطلب اگر گرمیاں ہیں آپ کے جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ان کے لیے ہوادار اور روشنی کا مناسب انتظام ہر ٹائم ہونا چاہیے. اور اگر آپ کسی سرد علاقے میں رہتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں جہاں پہ زیادہ تر ہمارے بھائی ہیں ان کا پیشہ ہی بکریاں پالنا ہے، بھیڑیں پالنا ہے، تو وہاں پہ آپ کو شام میں یا دن میں جانوروں کو برف یا سردی سے بچانے کے لیے مناسب انتظام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں اس کی خوراک کے بارے میں. تو اگر تو آپ کے پاس تھوڑے جانور ہیں، آپ اس کو چرائی کے لیے بھی کہیں لے کے جا سکتے ہیں، جیسے ہم نے پہلی ویڈیو میں بھی اس بارے میں بات کی تھی. لیکن اس کے بارے میں بھی ہم لوگ فردر 1-2-3 چیزیں میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں. آپ جب بھی چرائی کے لیے نکلیں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ اپنے جانور کو باہر کیا کھلانے لے کے جا رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ جانور یہاں سے جائے اور واپسی پہ اپنے ساتھ بیماریاں لے کے آ جائے. صحیح. تو آپ نے 1-2 چیزوں کا یہ خیال رکھنا ہے کہ ایک تو پراپر ان کی ڈی ورمنگ کروانی ہے آپ نے، اور جب بھی آپ باہر جانوروں کو لے کے جائیں تو ان کی پراپر ویکسینیشن بھی ہونی چاہیے. چاہے وہ آپ فارم پہ ہوں چاہے باہر ہوں، ان کو پراپر ویکسینیشن کی ضرورت تو سارے جانوروں کو رہے گی تاکہ وہ بیماریوں سے بچے رہیں. بیماریوں سے بچیں گے تو وہ آپ کو اچھا پرفارم کر کے دیں گے. آپ جانوروں کو باہر چرائی کے لیے لے کے جاتے ہیں تو صرف اسی پہ انحصار نہ کریں، کیونکہ جانور سارا دن چلا اور اس میں باہر ہو سکتا ہے کسی جانور کو اچھی چیز کھانے کو مل گئی، کسی کو زیادہ اچھی چیز نہیں ملی، تو اس کو آپ آلٹرنیٹ اس کو آ کے شام میں کوئی بنڈا دانہ کچھ نہ کچھ آفر کریں تاکہ وہ اپنی پرفارمنس کو زیادہ اچھے بہتر طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر سکیں. ٹھیک. اچھا اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ مطلب فی الوقت اگر ہم عید کو مد نظر رکھیں تو جو جانور ہیں بکرے خصوصاً تو ان کی جو کمپوزیشن ہے خوراک کی وہ کیا ہونی چاہیے؟ ونڈا، توڑی اور جو سبز چارہ ہے وہ کیسے جو ہے وہ دینا چاہیے؟ اس میں ہم لوگ جانوروں کو اگر تو آپ کمرشل لیول پہ کر رہے ہیں تو وہ میرے بھائی اس چیز کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے کہ جانور کی ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، باڈی کو جو اس نے مینٹین کرنا ہوتا ہے. اگر وہ 10 کلو کا جانور ہے اس کی باڈی ریکوائرمنٹس کچھ اور ہوں گی، جو 20 کلو کا ہوگا اس کی کچھ اور ہوں گی، جو 30 کلو کا ہوگا اس کی کچھ اور ہوں گی. تو ہم لوگ اس جانور کو اسی حساب سے اس کی باڈی مینٹیننس کے حساب سے اور اس کے بعد اس نے پروڈکشن پہ جانا ہے، اس کے لیے اس کو ہم لوگ الگ سے دیں گے. فرض کریں ایک جانور 20 کلو کا ہے تو اس کا جو باڈی ریکوائرمنٹس ہیں وہ 30 کلو والے جانور سے ڈفرینٹ ہوں گی. صحیح. تو اس لیے ہم لوگ پہلے تو جانوروں کو کیٹاگرائز کر لیں گے ان کے ویٹ کے حساب سے، پھر ہم لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ جانور کے کھانے کا پیٹرن کیا ہے. اچھا اس میں ایک چیز ہے کہ عمر بھی دیکھیں گے جانور کی. اس میں عمر کسی حد تک ہم لوگ یہ بات میں ضرور کہوں گا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک جانور 10 ماہ 1 سال کا ہے، ایک جانور 2 سال کا ہے، کسی وجہ سے ان دونوں کا ویٹ ایک جیسا ہے، تو ہم لوگ پھر بھی یہ کوشش کریں گے کہ جو کم عمر جانور ہے وہ اس کو ہم لوگ الگ رکھیں، کیونکہ جو بڑی عمر کا جانور ہوگا وہ چھوٹے عمر کے جانور کو دبانے کی کوشش کرے گا. یہ نیچرل ایک وہ ہے فینومینا ہے کہ وہ چھوٹے جانور کو دبائے گا تو الٹرنیٹ وہ کھانا کم کھائے گا، وہ چارہ کم کھائے گا، ونڈا کم کھائے گا،
تو وہ اسٹریس میں رہنے کی وجہ سے پرفارم کم کر سکے گا. ٹھیک. تو یہ چھوٹی چھوٹی مینجمنٹل ایشوز ہیں جو ہمارے فارمرز کو سمجھنا چاہیے, اور یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر آپ کو بڑے لاس سے بچا سکتے ہیں, اور یہی سب سے بڑا پروفٹ بھی آپ کا بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس چیز کو میں بتاؤں گا کہ اس چیز کو ہمارے یہاں میں نے جو دیکھا جاتا ہے, مجھے پتہ ہے اگنور کیا جاتا ہے. مطلب وہ ہر ہوتا ہے, اس میں سارا کچھ جو ہے وہ جی چھوٹے بڑے سارے جو ہے وہ چلتے ہیں, جو کہ اسٹریس کا ایشو جو ہے وہ جانوروں کے لیے بن سکتا ہے. جی, اس میں 90% لوگ تقریباً پاکستان میں تو اس چیز کو ٹوٹل اگنور کرتے ہیں. اچھا, تو ہم لوگ اس کے وہ کمرشل لیول پہ اس کی فیڈنگ کی بات کر رہے تھے. تو کوشش یہ کریں کہ ہم لوگ چیپ سورسز یوز کریں, جو ہم لوگوں کو شام میں ہم لوگوں کو وزن دے کے جائیں. ہم لوگوں کا اصل مقصد تو ویٹ گین ہے, گوشت ہے, مسلز ہیں جو ہم لوگوں نے جانور سے لینے ہیں. جی. تو اگر ہم لوگ ان کو ہائی پرائس چیزیں کھلائیں گے اور وہ ہائی پرائس چیز پہ ہمیں وہ پرفارمنس بھی نہ دے رہے ہوں جو ہم ایک لو پرفارم چیز پہ بھی لے سکتے ہیں, چیپ چیز پہ بھی لے سکتے ہیں, تو وہ الٹرنیٹ ہمارا ایک اکنامیکلی لاس ہوگا. وہ صرف ہمارا لاس نہیں ہو رہا ہوتا, وہ پوری نیشن کا لاس ہو رہا ہوتا ہے. جی, اس میں ہم لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا جو TMR تیار کریں, ٹوٹل مکس راشن. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے سبز چارے میں آپ کو سب سے سستا اور اچھا سورس کون سا سیزن کے حساب سے مل رہا ہے. پھر آپ اس میں آپ کو خشک چارے میں کون سی چیز سب سے اچھی اس ٹائم پہ اویلیبل ہے, سستی. اور تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس کنسنٹریٹ یا آپ کا ونڈا آ جاتا ہے, اور آپ کی ونڈے کی فارمولیشن وہ ہونی چاہیے جو آپ کے کم پرائس میں ایک اچھا ہائی پروٹین ہائی انرجی ڈائٹ آپ کے جانوروں کو پرووائڈ کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ کنسنٹریٹ کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جانور جو چارے سے یا خشک چارے سے جو چیزیں نہیں حاصل کر سکتے, جو نمکیات کی وٹامنس کی کمی ہوتی ہے, وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر کے اپنے جانوروں کی کمی کو پورا کر سکیں. تو اس میں ہم لوگ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو راؤنڈ دا ایئر آپ لوگوں کو اویلیبل ہو سکتی ہیں. جو ہمارے جو جانور رکھنے والے پالنے والے جو حضرات ہیں, وہ سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ کٹ اینڈ کیری سسٹم جو ہمارے پاکستان میں عام طور پر رواج ہے, ایک چارہ بویا, اس کو کاٹا, اس کو آفر کر دیا جانور کو. لیکن آج کل سسٹم چینج ہو گیا ہے, ترقی سائنس نے کی ہے, تو سائنس نے ہمیں ان چیزوں کو سمجھایا ہے کہ آپ ایسے ان چارہ جات کو پریزرو کر سکتے ہیں تاکہ وہ راؤنڈ دا ایئر آپ کو اویلیبل ہو سکتی ہے. صحیح. جیسے آپ ہے بنا سکتے ہیں برسن سے اور لوسن سے, اور آپ مکئی کا, جوار کا, ان کا آپ سائلج بنا کے رکھ سکتے ہیں. یہ آپ راؤنڈ دا ایئر اپنے جانوروں کو آفر کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور اس کی کچھ فوائد ہیں, وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اور جو سائلج ہے اس کے فوائد کے لیے ہم لوگ ایک الگ ویڈیو بنائیں گے, وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ دیں گے. اچھا, ایک آخری سوال جو ہے اس حوالے سے کہ جو صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں جانوروں کو, آج کل کے ماحول کو دیکھیں, درجہ حرارت کو دیکھیں, موسم بدل رہا ہے اور عید بھی آ رہی ہے, تو کیسے مطلب کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہو سکتی ہیں جن کا خطرہ ہے, تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی جو ہے میں چاہتا ہوں گو کہ یہ سوال ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے, لیکن جی پھر بھی میں چاہتا. اچھا, اس میں ایک تو گال گھوٹو کی بیماری ہے, ایک آپ کے فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز, منہ خور کی جو بیماری ہے, وہ موسٹلی یہ زیادہ بیماریاں ہمارے جانوروں میں آتی ہیں. تو ان کا سب سے زیادہ اچھا سدباب یہ ہے کہ ایک تو آپ اپنے جانوروں کو ویکسین کروائیں, اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ کمرشل فارم پہ یہ ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تو اپنے جانوروں کو باہر نہ بھیجیں. چرائی کے لیے باہر نہ بھیجیں. وہ ایک سرٹن ایریے کے اندر رہیں گے تو وہ محفوظ رہیں گے باہر سے, اور کوشش کریں کہ بایو سیکیورٹی کو انشور کریں. یہ تو ہو گیا کمرشل لوگوں کے لیے. اب جو جانور روزانہ چرائی کے لیے باہر جاتے ہیں, وہ ان چیزوں سے مشکل ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان کو بایو سیکیورٹی ان کی وہ کریں. تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ جہاں پہ بھی آپ کے جانور آ کے شام کو رہیں, ان کی جگہ خشک ہو تاکہ وہ فٹ ماؤتھ ڈیزیز سے بچ سکیں, گرمی کی سٹریس سے ان کو بچائیں, ڈی ہائیڈریٹ نہ جانوروں کو ہونے دیں. کوشش کریں کہ ان کو بار بار پانی آفر کرتے رہیں جب بھی آپ ان کو باہر لے کے جائیں. تو اگر ان کا امیون سسٹم اپنا اسٹرانگ ہوگا اور ان کو شام کو ایک اچھی خوراک کھانے کو ملے گی, تو میرا نہیں خیال کہ بیماری کسی صحت مند جانور کو افیکٹ کر سکتی ہے. باقی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہو سکتی ہے, ادروائز
اگر آپ کا جانور صحت مند ہے تو اس کو بیماری ایز کمپیئر جو کمزور اینیمل ہیں ان کے اٹیک نہیں کرتی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آج ہماری جو گفتگو تھی وہ بکروں کے حوالے سے تھی کہ کیسے ہم نے یہ جو عید سے پہلے ان کا کیسے بہتر طریقے سے خیال رکھنا ہے تاکہ وہ ایک صحت مند جو ہے وہ جانور زیادہ سے زیادہ ہمیں گوشت بھی دے سکے اور ہمارا جو کام ہے وہ منافع بخش بھی ہو سکے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.